کہ قیامت میں 70 انبیاء کے اعمال بھی لے کر کے آؤ گے، جب تک کہ خدا کا فضل نہ ہوگا بخشے نہیں جاؤ گے۔ 70 انبیاء کے اعمال لا کر بھی بخشے نہیں جا سکتے، تو ایک مہینے کی عبادت پر غرور کرنے والے کہاں ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں مہینے بھر کے روزے جن میں نہ مسائل معلوم، نہ جن کے مسائل کا جو ہے وہ اللہ اکبر احتیاط ہم کرتے ہیں، اور اس کے باوجود عید ہوئی تو عید ہونے کے بعد ایسے گناہوں کے لیے نکل پڑتے ہیں جیسے اسکول کے بچے جو ہے وہ چھٹی کے بعد اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق بھاگتے دوڑتے ہیں۔ اسی طریقے سے جیسے رمضان شریف گیا، ہر آدمی اپنی مرضی کے مطابق ہو گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ذرا سوچو تو صحیح، وہ جہنم کے دہکتے ہوئے شعلے، وہ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ جس کے متعلق میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر جہنم کی حقیقت جو میں جانتا ہوں میں تم کو مکمل طور پہ بتا دوں تو تم اس طریقے سے گھلنے لگو گے جیسے نمک پانی میں گھلتا ہے، ایسے تم گھل جاؤ گے۔ اور اگر وہ حقیقت جانوروں کو پتہ چل جائے تو تمہیں گوشت کھانے کو نہیں ملے گا، کیونکہ جہنم کی حقیقت اگر جانور پالیں گے تو پھر وہ لوگ بھی جو ہے وہ گھلنے لگیں گے اور ان کے جسم پر تم گوشت نہیں پاؤ گے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اس کے باوجود پھر بھی ہم گناہوں کے اندر ملوث ہیں، ہم گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، ہم برائیوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں۔ کیا ہمیں ڈر نہیں لگتا؟ یہ کوئی کہانی تو نہیں کہ آپ سننے کے بعد اس کو بھول جائیں، یہ کوئی قصہ تو نہیں کہ آپ یہ کہیں کہ کوئی گڑھ لیا ہو، یہ کوئی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کسی مولوی کے ذہن کی اختراع تو نہیں کہ آپ یہ سوچیں کہ ڈرانے کے لیے قوم کو یہ باتیں گڑھ لی گئی ہو۔ یہ بات تو اللہ کے حبیب نے فرمائی ہے۔ جس رسول کے کہنے پر ہم نے خدا کو ایک مانا ہے، اسی رسول نے جہنم کا عذاب بھی بتایا ہے۔ اللہ کے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جن لوگوں نے دنیا میں عورتوں پر بری نظر ڈالی ہوگی ان کی آنکھوں میں جہنم کی آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کس مسلمان کو نہیں پتا ہے کہ عورت کو بری نظر سے دیکھنا یعنی گندی نظر سے دیکھنا، عورت پر بد نگاہی کرنا، لڑکیوں کو بری نظر سے دیکھنا، یہ اس کی وجہ سے آنکھوں کے اندر آگ بھری جائے گی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر پیاز کے چھلکے کاٹے جائے اپنے سامنے یا پیاز ہمارے سامنے کاٹی جائے تو پیاز کے ننھے ننھے ذرات ہماری آنکھوں کے اندر جاتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتے ہیں۔ اگر تنکا چلا جاتا ہے تو آنکھ سے آنسو نکلنے لگتے ہیں۔ ذرا سوچو تو صحیح، عورتوں پہ بد نظری کرنے کی بنیاد پر جب ان آنکھوں کے اندر جہنم کی آگ ڈالی جائے گی تو ہمارا اس وقت عالم کیا ہوگا؟ ہمیں بچانے کے لیے کون آئے گا؟ آج اپنی جوانی کی طاقت پر ناز کر کے ہم عید کی چھٹیوں کے اندر ایسے مقامات پر جاتے ہیں جہاں عورتوں کو دھکا دے سکیں، عورتوں پہ بد نظری کر سکیں، عورتوں کے کو معاذ اللہ جو ہے وہ ان کے ساتھ بے حیائی کے کام کر سکیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر آپ کہیں جا رہے ہیں، اسلام نے سیرو فی الارض کہہ کر کے آپ کو سیر و تفریح سے منع نہیں کیا ہے۔ سیر و تفریح کرو، عید کا دن ہے، سیر و تفریح کرو۔ اگر کہیں جانا ہے جائز مقامات پر جاؤ، لیکن وہاں جانے کے بعد عورتوں پر بد نظری کرنا، ان کے ساتھ بد سلوکی کرنا، ان کے ساتھ گندا انداز اختیار کرنا، سوچو تو صحیح، کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ تبارک و تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عید کی چھٹیوں کے اندر اگر چند دوست مل کر کے پیسے ملا کر شراب لا کر کے محلے میں بیٹھ کر کونے میں چھپ کر کے شراب پیئیں تو یہ مسلم سماج کے لیے کتنی شرم کی بات ہے۔ اور پھر وہ بھی وہ معاشرہ جو گنبد و مینار کا شہر کہلاتا ہو، گاؤں جیسا دیندار شہر کہلاتا ہو، عید کی چھٹیوں کے اندر بچے پیسے ملا کر اگر شراب خرید کے لا کر کے محلے کے اندر شراب پیتے ہیں تو یہ شرم میں ڈوب جانے والی بات ہے۔ گویا کہ ایسے موقع پر ہمارے لیے بہت بڑی یہ معاذ اللہ حیا کی بات ہے، شرم کی بات ہے ہمارے لیے۔ اللہ اکبر، گویا کہ پانی میں چلو بھر پانی میں ڈوب کر مر جانے کی بات ہے۔ آج محلے کے نوجوان اس طریقے سے کر رہے ہیں، کل اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو ہر گھر کہیں شراب خانہ نہ بن جائے۔ اور سنو بات، اگر شراب کی تو مجھے یہاں ایک حدیث یاد آتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 قسم کے لوگ ہیں جو جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوں۔ 3 قسم کے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ آقا فرماتے ہیں حتیٰ کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے۔
جنت میں داخل ہونا تو دور کی بات، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے. اور جنت کی خوشبو کہاں تک آتی ہے؟ 500 سال کے فاصلے تک آتی ہے جنت کی خوشبو. آقا سے پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے، اس کا مطلب ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. یا رسول اللہ بتائیں وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلا جو کم نصیب ہے جس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی وہ شراب پینے کا عادی ہے. جو شراب پینے کا عادی ہوگا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا. آپ بتائیں آج ہمارے محلوں سے ہمارے نوجوان شراب کی طرف جا رہے ہیں. شراب اس قدر عام ہوتی جا رہی ہے کہ اب ایک دوست اگر شراب پیتا ہے تو وہ گروپ بنا لیتا ہے، وہ قسم ڈالتا ہے تیرے بیٹے کی قسم اگر تو نے شراب نہیں پی، تیری بیوی کی قسم، تیری ماں کی قسم. یاد رکھیں اگر کوئی اللہ کی قسم دے کر بھی تمہیں شراب پلائے تو بھی تمہارے لیے شراب پینا حرام ہے. انسان سوچتا ہے یار اس نے میرے بیٹے کی قسم ڈال دی، اب میں شراب نہیں پیوں گا تو کیا ہوگا؟ میری بیوی کی قسم ڈال دی، اگر شراب نہیں پیوں گا تو کیا ہوگا؟ لوگوں کو ایک مائنڈ میں بات ہے کہ جس کی قسم کھا لو اور نہیں نبھاؤ تو وہ مر جاتا ہے. یہ جہالت ہے، ایسا کبھی نہیں ہوتا. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جس کی قسم کھا کر کے نہ نبھایا جائے اگر وہ مر جاتا ہے، اگر یہی ہوتا تو انسان ہمیشہ اپنے دشمن کی قسم کھاتا. پھر تلوار اٹھانے کی ضرورت کیوں پڑتی؟ چاقو اٹھانے کی ضرورت کیوں پڑتی؟ چھری اٹھانے کی ضرورت کیوں پڑتی؟ کیوں کسی کو لاٹھی اٹھانے کی ضرورت پڑتی؟ انسان بیٹھ کر کے دشمن کی قسم کھاتا اور اس کو نہ نبھاتا تو وہ مر جاتا. لیکن ایسا نہیں ہے، قسم کھا کر کے اس کو نہ نبھانا. اور پہلی بات تو مخلوق کی قسم کھائی ہی نہیں جا سکتی، اس لیے کہ قسم اسلام میں صرف اللہ کی ذات و صفات کی قسم کھائی جا سکتی ہے. اللہ کی ذات و صفات کے سوا کسی کی بھی قسم کھانے کی اجازت نہیں. ماں کی قسم، بیٹے کی قسم، بھائی کی قسم، اس کی قسم، اس کی قسم، ان قسموں کا اسلام میں کوئی اعتبار نہیں ہے. اسلام میں اگر قسم ہے وہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کی قسم ہے، اور اگر وہ قسم بھی ٹوٹ جاتی ہے تو اس قسم کا کفارہ ہے یا تو آپ 10 مسکینوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلا دیں جو یا 3 روزے رکھ لیں، یہی قسم کا کفارہ ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یعنی جو لوگ شراب کے عادی ہوتے ہیں وہ دوسروں کو بھی شرابی بنانے کے لیے، وہ دوسروں کے دل کے اندر شراب کی محبت پیدا کرنے کے لیے ابتدا میں لوگوں کو لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں تیرے بیٹے کی قسم تجھے شراب پینا ہوگا، تیری ماں کی قسم تجھے شراب پینا ہوگا. یاد رکھیں میں نے بہت بڑی بات کہی ہے کہ معاذ اللہ اگر کوئی کہے تجھے اللہ کی قسم ہے شراب پی لے تو تو نے کہنا ہے تو جس اللہ کی قسم دے کر کے مجھے شراب پلا رہا ہے اسی اللہ نے مجھے منع کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوا لعلکم تفلحون. کہ ایمان والو شراب سے اور جو ہے وہ جوے سے بچو، اور شیطانی کام ہے یہ. اللہ اکبر. بت پرستی سے بچو، پاسا کرنے سے بچو. اگر تم ان کاموں سے بچو گے لعلکم تفلحون، اللہ تعالیٰ تمہیں بڑی کامیابی عطا فرمائے گا. تو اللہ نے شراب سے بچنے پر کامیابی کا مژدہ دیا ہے. میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، شراب کے عادی بن جانا تو بہت بڑی بات ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس نے ایک گھونٹ شراب کا پی لیا اور شراب کا ایک گھونٹ پینے کے بعد اس نے توبہ نہیں کی اور وہ مر گیا تو لوگ مرنے کے بعد مردے کا چہرہ قبلے کی طرف کر دیتے ہیں. عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں جس نے زندگی میں ایک بار بھی شراب پی اور اس نے توبہ نہیں کی تو کیا قبر میں اس کا چہرہ قبلے کی طرف نہیں رہتا بلکہ اس کا چہرہ قبلے سے پھر جاتا ہے. ایک گھونٹ اگر کوئی شراب پی لے تو قبر میں اللہ اس کے چہرے کو مرنے کے بعد قبلے کی طرف رکھنا گوارا نہیں کرتا، اس کا منہ پلٹ جاتا ہے. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اگر میری بات پہ یقین نہیں آئے تو کسی ایک بار شراب پینے والے کو قبر میں دفن کر دو اور اس کے بعد مجھے ایک کمرے میں قید کر دو اور اس کے بعد پھر قبر کھول کر کے دیکھو، اگر اس کا چہرہ قبلے سے پھرا ہوا نہ ملے تو عبداللہ ابن مسعود کو پھانسی دے دینا. یعنی آپ نے اہمیت بتائی کہ دیکھو کتنی اہم چیز ہے یہ کہ ایک گھونٹ اگر کوئی شراب کا پیے اللہ اس سے اتنا ناراض ہوتا ہے اگر وہ توبہ نہ کرے کہ اس کا چہرہ مرنے کے بعد
قبلے کی طرف قبر میں نہیں رہتا بلکہ پھیر دیا جاتا ہے۔ تو جس کا چہرہ قبلے کی طرف قدرت کو گوارا نہیں، اس کا جنت میں آنا قدرت کو کیسے گوارا ہوگا؟ لیکن آج یہ ہے کہ میری پسند کے ہیرو نے شراب پیا تو میں بھی اس اسٹائل میں شراب پیوں گا۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہیرو جس شراب کی نمائش کر رہا ہے یا اس کا ایڈورٹائز کر رہا ہے، وہ چیز استعمال کبھی نہیں کرتے جس کا وہ ایڈورٹائز کرتے ہیں، جس کا وہ تشہیر کرتے ہیں۔ انہیں پتا ہے کہ ہم جس کا اشتہار کر رہے ہیں اس سے نقصان کے سوا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور پھر ہمیں ہیرو کو سے محبت کرنے کی کیا وجہ ہے؟ ہمیں کرکٹر سے محبت کرنے کی کیا وجہ ہے؟ اللہ نے تو ہمیں اتنا عظیم محبوب عطا کیا ہے۔ بات اگر آئی ہے تو عرض کروں، آپ نے حدیث پاک ابھی مجھ سے سنی ہے کہ قیامت کے دن جہنم کی آگ کے شرارے جب اٹھتے ہوئے انبیاء دیکھیں گے تو ابراہیم خلیل بالکل واضح لفظوں میں کہیں گے، آج میں کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا، آج میں صرف اپنے لیے مانگتا ہوں۔ موسیٰ کہیں گے، اللہ میں آج کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا، آج میں صرف اپنے لیے مانگتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے، میں اپنی ماں کے لیے بھی کچھ نہیں مانگتا، آج صرف میں اپنے لیے مانگتا ہوں۔ یہ منظر لوگ دیکھ رہے ہوں گے۔ اس وقت ایک ایسی ذات کو بھی دیکھا جائے گا، وہ ذات کہے گی، اللہ میں اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا، آج تو میں اپنی امت کے لیے جنت کا سوال کرتا ہوں۔ جس رسول کی شان یہ ہو، آپ غور کریں اور انبیاء میں اور ہمارے نبی میں کتنا فرق ہے، امام الانبیاء میں اور انبیاء کرام میں کتنا فرق ہے۔ وہ اپنی ماں کے لیے بھی کچھ مانگنے کی ہمت نہیں کریں گے۔ کون سی ماں جس کو قرآن نے بتول کہا؟ کون سی ماں جس کے حجرے میں بغیر موسم کے پھل آئے؟ کون سی ماں جو کنواری تھی، بچہ پیدا کرنے کے بعد بھی کنواری رہی، جسے دنیا مریم کہتی ہے، مریم بنت عمران کہتی ہے؟ آپ مجھے بتائیں، ایسی ماں کے لیے عیسیٰ کچھ مانگے نہ مانگے اور حضور علیہ السلام کہیں رب حبلی امتی، میری امت کو بخش دے؟ اس امت میں کون لوگ ہیں؟ زناکار بھی ہے، جوا کرنے کھیلنے والے بھی ہے، شراب پینے والے بھی ہے۔ آپ بتائیں، جو رسول قیامت میں اپنے لیے کچھ نہ مانگے اور امت کے لیے مانگے۔ آج یہ امت کہہ رہی کہ ہم کرکٹر سے محبت کریں گے، آج یہ امت کہہ رہی ہے ہم ہیرو سے محبت کریں گے، آج یہ امت کہہ رہی ہے ہم گناہوں سے محبت کریں گے۔ آپ مجھے بتائیں، ظالم و محبوب کا حق تھا یہی، عشق کے بدلے عداوت کیجئے؟ سوچو تو صحیح، آخر ہم کہاں جا رہے ہیں، کس راستے پہ جا رہے ہیں؟ اور ایک بات یاد رکھنا، آپ جس راستے پہ جا رہے ہو آپ کے بچے آپ کے پیچھے ہی آئیں گے۔ یہ مت سمجھنا کہ آپ جس راستے پہ جا رہے ہو آپ کے بچے کسی اور راستے پر جائیں گے۔ یہ بات بہت خاص خیال رکھنا، جس کا باپ بیڑی نہیں پیتا اس کے بچے بھی بیڑی نہیں پیتے عام طور پر، لیکن جس کا باپ بیڑی پیتا ہے اس کے بچے بچپن میں کاغذ کی بیڑیاں بنا کر کے باپ کی نقل کرتے ہیں۔ بہت خیال رکھنا، جس راہ پر تم جا رہے ہو اسی راستے پر تمہارے بچے فوراً چلیں گے۔ بچے باپ کی نقل کرتے ہیں، بچے ماں کی نقل کرتے ہیں۔ اگر تم شراب کی طرف جا رہے ہو اس کا مطلب تم اپنے بچے کو بھی شرابی بناؤ گے۔ اگر تم فلم کی طرف جا رہے ہو اس کا مطلب تم اپنے بچوں کو بھی فلم دیکھنے والا بناؤ گے۔ اگر آج تم جوئے کے اڈوں پر تاش کے پتوں پہ جا رہے ہو اس کا مطلب تم اپنے بچوں کو بھی تاش کھیلنے والا اور جوا کھیلنے والا بناؤ گے۔ آج تو تم کو اس کا احساس نہیں ہوگا، تم کھلے طور پر کرو گے، تمہارا بچہ چھپے طور پہ کرے گا جب تم بڑھاپے کی منزل پہ پہنچ جاؤ گے۔ لیکن جب وہ کھلے طور پہ شراب کی بوتل ہاتھ میں لے کر گھر میں آئے گا اس دن تم کو احساس ہوگا میں نے برا کیا، لیکن وہ احساس اس وقت تو کچھ نہیں کر سکتا، اس وقت کا پچھتانا تمہارا ماحول بدل نہیں سکتا، اس وقت سوائے حسرت، ندامت اور پریشانی کی آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ اس لیے اگر تم اپنے گھروں کا ماحول تبدیل کرنا چاہتے ہو مسلمانوں، تم کو خود کو بدلنا ہوگا، تمہیں خود کے اندر انقلاب پیدا کرنا ہوگا۔ یاد رکھنا، جس نے پوری زندگی اللہ کو گناہ کر کے اذیت پہنچائی، رسول پاک کا دل دکھایا، وہ بندہ کبھی بھی سرخ رو اور کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھے گا وہ بندہ ہوگا جو ہمیشہ شراب پینے کا عادی ہے۔ کاش نشے سے، شراب سے میری قوم کے نوجوان توبہ کرتے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوسرا بدبخت وہ ہے
دوسرا بدبخت وہ ہے, کم بخت وہ ہے جس کو اللہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دے گا. جو جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا وہ بندہ ہے جس نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی ہوگی, ماں باپ کو اذیت پہنچائی ہوگی. آپ بتائیں کہ آج کتنے وہ نوجوان ہیں جو اپنے ماں باپ کو اذیت نہیں پہنچاتے اور ماں باپ کی فرما برداری کرتے ہیں. آج تو ایک ماحول بن گیا ہے, عید کا موقع ہے, بیوی کے لیے 5 ڈریس بنیں گے اور ماں کے لیے بڑی مشکل سے 1. بیوی کا ڈریس پسند کا آئے گا, ماں کے لیے اپنی پسند کا, اور وہ بھی ایسا کہ ماں کی پسند ناپسند کا کوئی خیال ہی نہیں ہوگا. آج کل میں یہ نہیں کہتا کہ بیوی کا حق ادا نہ کرو, اسلام تو کہتا ہے جو تم کھاؤ اسے کھلاؤ, جس قیمت کا لباس تم پہنو اس قیمت کا لباس اس کو بھی پہناؤ, جتنے لباس تم سلاؤ اتنے لباس اس کو بھی سلاؤ. اسلام نے بیوی کا حق بھی مقرر کیا ہے, لیکن بیوی سے پہلے اسلام نے ماں باپ کا حق مقرر کیا ہے. آج کل مالیگاؤں کے اندر ایک ماحول سا بنتا جا رہا ہے, شادی ہوئی ابھی دلہن کے ہاتھ کی مہندی بھی نہیں چھوٹی کہ دلہن کے گھر والوں کی طرف سے مطالبہ ہونے لگتا ہے آپ کے گھر کا ماحول اس کو جو ہے وہ راس نہیں آتا, آپ اگر اس کو الگ لے کر رہنا چاہتے ہیں تو الگ رہیں ورنہ ہم اس کو نہیں بھیجیں گے. یہ ایسی دھمکی ہوتی ہے کہ نوجوان ڈر کر کے فوری طور پہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے ماں باپ کو چھوڑ دینا ہے. کس ماں باپ کو؟ جنہوں نے بچپن میں گود میں کھلایا, جنہوں نے عید کے نئے کپڑے پہنے تھے اور پیار سے ہمیں اپنی گود میں لیا تھا اور ہم نے اس گود میں نئے کپڑوں میں پیشاب کر دیا تھا, تو نہ ماں کے ماتھے پہ شکن آیا تھا نہ باپ نے ہمیں اٹھا کر کے پھینکا تھا, بلکہ یہ سوچ کر کے کہ یہ تو ہمارا ہی بچہ ہے, اور ان کپڑوں پہ پانی ڈال کر کے دھل لیا گیا یا وہ نئے کپڑے اتار دیے گئے لیکن ماتھے پر شکن نہیں آیا اور ہمیں گودی سے نہیں اتارا گیا. ان ماں باپ کا کتنا احسان جن ماں باپ نے اپنے ہاتھوں سے ہمارے منہ میں لقمے ڈالے. جب ہم کھانے کی ہمارے اندر طاقت نہ تھی تو ماں باپ نے ہمارے منہ میں لقمے ڈالے. اگر ماں باپ بیمار ہو جائیں تو کیا ہم بھی ان کے منہ میں لقمے ڈالتے ہیں؟ کیا ہم بھی ان کے منہ کے اندر لقمے داخل کرتے؟ آپ غور تو کیجئے, سوچئے تو صحیح. جب ہم کھانے کے قابل نہ تھے تو ماں باپ ہمیں کھلاتے تھے, اور آج ماں باپ بڑھاپے کی وجہ سے کھانے کے قابل نہیں ہے تو ہم ان کے کھانے کا خیال کرتے ہیں. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ دین میں صرف نماز ہے؟ ہم کیا سمجھتے ہیں دین میں صرف تسبیح ہلانا ہے؟ ہم کیا سمجھتے ہیں دین میں صرف مسجدیں بنانا ہے؟ یاد رکھیں, کان کھول کر سن لیں, مسجد بنانے سے زیادہ ثواب, تسبیح ہلانے سے زیادہ ثواب, دین کی راہ میں نکلنے سے زیادہ ثواب اگر انسان کو کہیں ملتا ہے تو وہ ماں باپ کی خدمت پر ملتا ہے. کیونکہ اللہ نے اپنی عبادت کے بعد جو حکم دیا ہے وہ ماں باپ کی خدمت کا حکم دیا. اور یاد رکھنا, انسان کو بڑی بڑی عبادتوں سے کبھی کبھی وہ مقام نہیں ملتا جو ماں باپ کی خدمت سے مل جاتا ہے. اللہ کے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن اللہ سے پوچھا, میرے اللہ یہ بتا کہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ جنت میں میرے پڑوس میں کلام کرتے تھے اللہ سے. بھئی اللہ سے کوئی دھندے بیوپار کے کلام تو نہیں ہو سکتے نا. اللہ سے جو کلام ہوگا وہ ظاہر سی بات ہے اسی طریقے کے کلام ہوں گے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ تو نہیں پوچھا جائے گا معاذ اللہ کہ جو تم دنیا کی آپس میں باتیں کرتے ہو. اللہ کے ساتھ کلام اس کی شان کے لائق. تو کلیم نے پوچھ لیا, مولا جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ اللہ ہے. اللہ نے فرمایا, موسیٰ جنت میں تیرا پڑوسی ایک کسائی, ایک قصاب ہے, گوشت بیچنے والا. حضرت موسیٰ کو تھوڑی سی پریشانی ہوئی, اس لیے کہ کوئی مولوی صاحب اگر پڑوسی ہوں, موسیٰ علیہ السلام کے تو بات سمجھ میں آتی ہے, کوئی تہجد گزار پڑوسی ہو تو بات سمجھ میں آتی ہے, گوشت بیچنے والا قصاب. اور اگر کوئی میرا قریشی بھائی ہو تو برا نہیں مانے, ہم اپنے سماج میں دیکھتے ہیں کہ اکثر جو لوگ گوشت بیچنے والے ہوتے ہیں ان کا نیچر کیا ہوتا ہے نا, عام طور پر جس کا جیسا پیشہ ہوتا ہے اس کا ویسا نیچر ہوتا ہے. یعنی معاذ اللہ میں کسی کی برائی نہیں کر رہا ہوں,
ہر مسلمان چاہے وہ کسی برادری کا ہو، اگر وہ مسلمان ہے تو اپنا بھائی ہے. برادریوں میں فرق کرنا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، اسلام کا طریقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن انسان اگر پیشہ جو اختیار کرتا ہے اس پیشے کا اثر اس پہ ہوتا ہے. جیسے اگر کوئی لوہار ہے تو لوہار کے ہاتھ بڑے سخت ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوہے پر کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے. لوہے کے حوالے سے جو ہے وہ اس کا کام ہوتا ہے، تو اس کے کپڑے بھی میلے ہوتے ہیں، ہاتھ بھی اس کے سخت ہوتے ہیں، عجیب عجیب سی اس کی کیفیت ہوتی ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ کسان ہوتا ہے تو کسان کا دل نرم ہوتا ہے اور اس کی وہ کیفیت نہیں ہوتی جو لوہار کی کیفیت ہوتی ہے. اسی طریقے سے ایک گوشت بیچنے والا اگر گوشت بیچتا ہے نا تو لوگ اس کے پاس آ کر کے الگ الگ طریقے کی باتیں کرتے ہیں، اس لیے اس کا مزاج چڑچڑا بھی ہو جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں بھئی یہ ہڈی نہیں ڈالنا، کوئی کہتا ہے یہ چچڑ نہیں ڈالنا، کوئی کہتا ہے یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا. تو اتنے سارے لوگوں کو فیس کرتا ہے تو کرتے کرتے وہ چڑچڑا ہو جاتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو احساس ہوا کہ ایک کام کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھتے ہیں کہ وہ قصاب جو میرا جنت میں پڑوسی ہوگا ذرا مجھے بتا تو صحیح، میں دیکھوں تو صحیح کہ اس کا عمل کیا ہوگا، وہ کرتا کیا ہوگا. اسی حالت میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے پوچھا، اللہ تو مجھے اس کا پتہ بتا تاکہ میں معلوم کر سکوں کہ اس کا عمل کون سا ہے اور وہ بندہ کرتا کیا ہے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے اس بندے کا پتہ لیا اور پتہ لے کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی دکان پر گئے. صبح کے وقت جب آپ اس کی دکان پر پہنچے تو دکان پر پہنچنے کے بعد جو ہے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ گوشت کی دکان لے کر کے بیٹھا ہوا ہے اور وہ گوشت بیچ رہا ہے. جب کوئی آتا ہے اس سے کہتے ہیں بھائی ذرا ہڈی نہیں ڈالنا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، وہ فوراً ڈانٹ دیتا ہے اور ڈانٹ کر کے کہتا ہے بھائی آپ نے لینا ہو تو لو، نہیں تو جاؤ یہاں سے. الگ الگ اس کی کیفیت ہوتی ہے، لوگوں نے الگ الگ انداز سے اس کی جو ہے وہ عکاسی کی ہے، تصویر کشی کی ہے. بہرحال میں اس کا مفہوم آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھتے رہے یہ کرتا کیا ہے، لیکن بہرحال اس کے مزاج میں بڑی سختی تھی اور اس کے مزاج میں بڑی کڑواہٹ تھی. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام یہ منظر دیکھ کر کے حیرت در حیرت، حیرت در حیرت آپ کی بڑھتی ہی رہی اور آپ سوچتے رہے کہ یہ قصاب جو ہے وہ جنت میں میرا پڑوسی کیسے بن سکتا ہے. اس کا کوئی عمل ایسا نہیں ہے اب تک کا کہ یہ جنت میں جا سکے. جب یہ جنت میں جا نہیں سکتا اپنے عمل کی وجہ سے تو یہ جنت میں میرا پڑوسی کیسے بن سکتا ہے. لیکن جب اس نے اپنا سامان سمیٹنا شروع کیا گھر جانے کے لیے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا یہاں کوئی عمل نہ ہو سکتا گھر کوئی عمل ہو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس کہتے ہیں اے نوجوان، میں مسافر ہوں اور میں آج تیرا مہمان بننا چاہتا ہوں، اگر تو اجازت دے تو میں تیرے ساتھ تیرے گھر چلوں. اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ میرے مہمان بننا چاہتے ہیں تو شوق سے بنے چلیں. اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ لے کر کے گھر چلا. گھر گیا، کھانا تیار تھا. جب کھانا تیار تھا، کھانا آیا. جیسے ہی کھانا آیا تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ابھی کھانے کے لیے نہیں کہا، لقمہ اٹھایا اور لقمہ اٹھا کر کے اس نے اپنے منہ میں ڈالا اور منہ میں ڈال کر کے اس کو چبایا اور چبا کر کے اس نے نگلا نہیں بلکہ پھر اس لقمے کو نکال کر کے ایک جو ہے وہ آپ اس کو کیا کہیں گے، ٹوکری جیسے ٹوکری نما ایک چیز تھی، اس میں اس نے ڈال دیا اس لقمے کو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حیرت ہوئی کہ ٹوکری نما کوئی گہری چیز ہے اور اس کے اندر اس نے لقمے کو ڈالا. تو اس ٹوکری کے اندر سے ایک کپاتی ہوئی آواز آئی، اے اللہ، یہ میرا بیٹا میری بڑی خدمت کرتا ہے، اس خدمت کے بدلے میں اس کو جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا پڑوسی بنا دینا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ آواز سنی تو پوچھا یہ کس کی آواز ہے؟ اس نے کہا یہ میری ماں ہے اور اس کی عمر اتنی ہو گئی ہے، میری ماں کی عمر، کہ یہ بیٹھنے کے قابل نہیں ہے، تو اس کو میں نے ٹوکری میں رکھا ہے. لیکن میرا معمول ہے کہ جب میں گھر آتا ہوں تو میں پہلے نہیں کھاتا، میں پہلے اپنی ماں کے منہ میں لقمہ ڈالتا ہوں اور جب کہ میری ماں نہیں کھا لیتی اس وقت تک میں نہیں کھاتا ہوں. کہا یہ ماں کیا دعا کرتی ہے؟ تو کہا کہ موسیٰ ہمارے پیغمبر ہیں، میں نے ان کو دیکھا تو نہیں ہے لیکن میری ماں دعا کرتی ہے کہ اللہ جنت میں میرے بیٹے کو موسیٰ کا پڑوسی بنا دینا.
آپ غور کریں، اس کا کوئی عمل نہ تھا، لیکن ماں کی خدمت نے اسے جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا پڑوس عطا کیا۔ اب ماں کی خدمت اور ماں کی دعا لے کر انسان جب موسیٰ علیہ السلام کا جنت میں پڑوس حاصل کر سکتا ہے، تو ماں کی دعا لے کر، باپ کی دعا لے کر کیا ہم دنیا کے اندر اچھا مکان نہیں خرید سکتے؟ کیا کاروبار کی مندی دور نہیں کر سکتے؟ کیا ہم اپنی مصیبتیں اور پریشانیوں کا علاج نہیں تلاش کر سکتے؟ ہم ہر مشکل کا حل تلاش کر سکتے ہیں ماں باپ کی دعائیں لے کر۔ ارے جب ماں باپ کی دعا سے خدا مل جاتا ہے تو ماں باپ کی دعا سے کیا نہیں مل سکتا؟ بڑا مشہور سا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کا واقعہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک جنگل سے گزر رہے تھے، چلتے چلتے تھک گئے۔ جب آپ چلتے چلتے تھکے تو آپ اللہ سے عرض کرتے ہیں، میرے اللہ میں تھک گیا ہوں اور اب چلنا نہیں چاہتا، تو تو میرے لیے کوئی سواری کا انتظام کر دے۔ اللہ کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ تو میرے لیے سواری کا انتظام کر دے۔ تو اللہ نے کہا، موسیٰ میرا ایک بندہ جنگل میں اور بھی ہے، اس بندے کے پاس جائیں اور وہ آپ کے لیے سواری کا انتظام کرے گا۔ آپ یہاں غور کریں، توجہ کریں، یہ واقعہ حدیث پاک میں موجود ہے کہ حضرت موسیٰ نے سواری مانگی، لیکن اللہ نے کہا کہ میرے اس بندے کے پاس جائیں، وہ آپ کے لیے سواری کا انتظام کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو ایک ولی کی بارگاہ میں، ایک ولی کے پاس بھیج کر کے یہ بتانا چاہتا ہے کہ دربار ولایت کی اہمیت کیا ہے۔ ہمارے نزدیک نبی کا مرتبہ ولی سے بہت بڑا ہے، لیکن اللہ کے علم میں یہ بات ہے کہ نبوت ختم ہوگی، ولایت قیامت تک جاری رہے گی، تو نبی کی عظمت کی وجہ سے ولی کے دربار کی عظمت بتائی گئی، ولی کا مقام اور مرتبہ بتایا گیا، اور یہ بھی بتایا گیا اللہ سے، دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مانگا، لیکن اللہ نے کہا میرے اس بندے کے پاس جاؤ۔ آپ گئے، اس نے بھی ہاتھ اٹھا کے اللہ ہی سے کہا، اے اللہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے سواری کا انتظام کر دے، اور اس طرح انتظام کر دے کہ یہ جو بادل جا رہے ہیں نا، یہ بادل زمین پہ اتار دے، یہ بادل زمین پہ اتار دے تاکہ یہ حضرت موسیٰ کی سواری بن جائے۔ بادل زمین پہ آ گیا۔ جب بادل زمین پر آیا تو اس نے کہا، حضرت اس پہ آپ تشریف رکھیے، آپ جہاں چاہیں گے یہ بادل آپ کو پہنچا دے گا۔ بادل اڑا اور اڑ کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے جانے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حیرت ہوئی، عرض کی مولا اس بندے کا عمل کیا ہے کہ اس نے بادل کو زمین پہ منگایا اور بادل زمین پہ آ گیا۔ اللہ کے کلیم سے اللہ نے فرمایا، موسیٰ اس نے تو بادل زمین پہ منگایا، اگر یہ آسمان بھی زمین پہ منگاتا تو ہم آسمان کو بھی زمین پہ اتار دیتے۔ اگر یہ کہتا نا کہ آسمان بھی زمین پہ آ جائے تو ہم اس کے کہنے پر آسمان کو بھی زمین پہ اتار دیتے۔ عرض کی مولا یہ اتنا مقبول ہے، آخر اس کا عمل کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا اس کا کوئی عمل نہیں ہے، پھر بھی مقبول ہے۔ آپ غور کیجئے، انسان اپنے عمل پہ اترا رہا ہے اور قدرت کہہ رہی ہے اس کا کوئی عمل نہیں ہے، پھر بھی مقبول ہے۔ عرض کی مولا مقبول ہونے کی وجہ ارشاد ہوا اس کی ماں کی دعا ہے، اس نے اپنی ماں کی خدمت کر کے ماں کو راضی کیا، اور اس کی ماں نے مرتے مرتے دعا کی، اللہ میں میرے بیٹے سے خوش ہوں، بڑی خدمت کی ہے، جب بھی یہ تجھ سے جو دعا کیا کرے تو اس کی ہر دعا قبول کر لینا۔ بس ماں کی دعا کا اثر ہے کہ یہ جو کہتا ہے ہم اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ یہ ہے ماں باپ کی عظمت۔ تو آقا فرماتے ہیں دوسرا بدبخت وہ ہے جو ماں باپ کی نافرمانی کر کے ان کا دل دکھائے۔ تیسرا بدبخت وہ ہے کہ وہ کسی پہ احسان کرے اور احسان کر کے جتائے۔ جیسے کہ اپنے سماج میں اگر کوئی کسی کی شادی ہی لگا دے اور بعد میں اگر اس کی انبن ہو جائے تو وہ احسان جتاتا ہے، تیری شادی کہیں لگتی تو نہیں تھی، میں نے تو لگایا، اس کو کہتے ہیں احسان جتانا۔ اگر پڑوسی کسی پڑوسی کو کبھی کھانا بھجا دے غریب کو، تو اس کے بعد اگر اس سے کوئی کام کرائے، ذرا سبزی لا دینا، ارے ابھی ٹائم نہیں ہے، کتنا نمک حرام ہے تو کہ میں تیرے گھر ہمیشہ کھانا بیچتا ہوں اور تیرا حال یہ ہے کہ تو میرا کام نہیں سنتا۔ یعنی کسی پہ احسان کر کے احسان جتانا، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کو داخل نہیں کرے گا، بلکہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اسی لیے اگر کسی پہ احسان کرو، احسان مت جتاؤ۔ کسی کو کچھ دو تو احسان مت جتاؤ، کسی کے ساتھ احسان کرو تو احسان مت جتاؤ۔ ارے شاگردوں کو استاد کہتا ہے تجھے کچھ آتا تو نہیں تھا، میں نے تو تجھے سکھایا۔
احسان مت جتاؤ. احسان جتانے والے اللہ کو پسند نہیں ہے. تو ایسے 3 لوگ جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے محفوظ رکھے.